بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام بھیجا ہے جب سے علی کی بیٹی نے، سلام بھیجا ہے جب سے علی کی بیٹی نے، زمانہ حر کو علیہ السلام کہتا ہے۔ مومنین و مومنات، مولا حسین علیہ السلام کے سفر کربلا کے سلسلے میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے مولا کی 10ویں منزل جہاں مولا نے قیام کیا وہاں تک کا تذکرہ کیا تھا، بلکہ 11ویں منزل کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا کہ مولا منزل بطن عقبہ میں پہنچے تو وہاں سے جب آگے سفر شروع کیا اور یہاں منزل بطن عقبہ اور اس سے پچھلی منزل پہ مولا نے خصوصی طور پر اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ پانی زیادہ لے اور اپنی نگرانی میں زیادہ پانی بھروا کے مشکیزے اونٹوں پہ رکھوائے گئے۔ پھر بطن عقبہ سے جب مولا چلے تو تھوڑا آگے سفر کیا تھا کہ مولا کے ایک صحابی نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ مولا نے پوچھا کہ یہاں نعرہ تکبیر بلند کرنے کی کیا وجہ تھی؟ تو اس نے کہا کہ مولا مجھے لشکر نظر آ رہا ہے۔ دوسرے صحابی نے کہا نہیں، یہ تو کھجوریں ہیں۔ پھر تیسرے نے کہا نہیں، کھجوریں نہیں ہیں بلکہ گھوڑے ہیں، گھوڑوں کی گردنیں نظر آ رہی ہیں۔ تو مولا نے ایک صحابی سے پوچھا جو وہاں کے رستوں سے واقف تھا کہ یہاں کوئی پہاڑ ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا جی مولا، جہاں آپ کے دائیں طرف ذو حسم کی پہاڑی ہے۔ مولا نے کہا اس پہاڑی کی طرف چلیں۔ مولا کے تمام صحاب اس پہاڑی کے پاس آ گئے۔ مولا نے حکم دیا وہاں خیام لگا دو۔ سب نے خیام لگا دیے۔ اتنی دیر میں وہ جو لشکر تھا وہ مولا کے لشکر کے پاس پہنچ گیا۔ مولا کے تمام اصحاب تلواریں نیام سے نکال کے امامے باندھ کے جنگ کرنے کے لیے جیسے تیاری ہوتی ہے ایسے تیار ہو کے کھڑے ہو گئے۔ جو گھوڑوں پہ سوار تھے وہ گھوڑوں کو سامنے کر دیا۔ تو سامنے سے جو لشکر آیا تھا وہ کوفہ سے حر ابن یزید ریاحی، وہ 1000 کا لشکر لے کر مولا حسین کا رستہ روکنے کے لیے آئے۔ اب یہ علاقہ ایسا تھا اور حر کو یہ سمجھایا گیا تھا کہ حسین کوفہ آئیں گے تو ان نون رستوں سے آئیں گے، غیر معروف رستے سے آئیں گے، اس لیے اگر ان کا رستہ روکنا ہے تو غیر معروف جگہوں کو دیکھنا۔ تو غیر معروف رستوں کی تلاش کے سلسلے میں حر اور ان کے سپاہی ایک صحرا میں بھٹک گئے۔ جب وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے تو شدت پیاس سے ان کا برا حال تھا، نہ صرف سپاہیوں کا بلکہ ان کی سواریوں کا بھی۔ جب امام علیہ السلام نے سامنے سے آنے والے لشکر کی یہ حالت دیکھی تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ انہیں پانی پلاؤ۔ مولا کے سپاہیوں نے مولا کا حکم ملنے کے بعد پانی کے مشکیزے اتارے اور حر کے سپاہیوں کو پانی پلانا شروع کیا۔ مولا نے کہا صرف انسانوں کو نہیں، ان کے حیوانوں کو بھی پانی پلاؤ۔ اور یہ پانی پلانے کی نگرانی مولا نے خود کرنی شروع کی۔ حیوان جیسے کہ گھوڑے پانی پیتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ پانی پی کے منہ اٹھا لیتے ہیں پھر دوبارہ پانی پیتے ہیں، تو مولا نے جو پانی پلانے والے سپاہی تھے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ جب تک کوئی جانور اچھی طرح پانی نہ پی لے تو اس کے سامنے سے پانی کو مت اٹھا۔ اب ان کی پیاس کی شدت کا اندازہ اگر آپ نے کرنا ہے تو حر کے سپاہیوں میں سے ایک راوی ہے اس روایت کا، اس کا نام ہے علی بن طعان محاربی۔ یہ علی بن طعان محاربی کہتا ہے کہ میں آخری سپاہی تھا حر کا جو وہاں پہنچا۔ میں شدت پیاس کی وجہ سے اور میرے گھوڑے کی پیاس کی شدت اتنی تھی کہ میں اس قافلے سے پیچھے رہ گیا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو مولا حسین علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ اسے پانی پلاؤ۔ اس نے مشکیزہ میرے پاس رکھا تو شدت پیاس سے میں پانی پی نہیں پا رہا تھا بلکہ مشکیزے سے پانی زمین پہ گرنا شروع ہو گیا۔ تو یہ علی بن طعان کہتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام خود اٹھے، مشکیزہ پکڑا اور مجھے خود پانی پلایا۔
شیخ مفید ارشاد میں لکھتے ہیں کہ حر اور اس کے سواریوں کو پانی پلانے کے بعد مولا حسین علیہ السلام نے، چونکہ ظہرین کا وقت ہو گیا تھا، تو اپنے مؤذن جناب حجاج بن مسروق جوفی سے کہا کہ اذان دو۔ جب جناب حجاج بن مسروق نے اذان دی تو اذان کے بعد مولا حسین علیہ السلام اپنے مخصوص لباس میں، جس میں وہ نماز ادا کیا کرتے تھے، سر پہ امامہ باندھ کے امام باہر آئے اور آ کر ایک مختصر سا خطبہ دیا، حر اور اس کے فوجیوں کو مخاطب کر کے۔ مولا نے فرمایا، اے لوگوں، میں اس وقت تک تمہاری طرف نہیں آیا جب تک تم نے خطوط لکھ کر اور کاسب بھیج کر یہ درخواست نہیں کی کہ یہاں آئیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، شاید آپ کی وجہ سے خدا ہمیں ہدایت و حق پر جمع کر دے، پس اگر تم اپنے عہد و پیمان پر قائم ہو تو میں آ گیا ہوں، تم مجھے اپنے عہد و پیمان کے ایفا کا یقین دلاؤ، اور اگر تمہیں میرا یہاں آنا پسند نہ ہو تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلا جاتا ہوں۔ مولا کا یہ خطاب سن کر مجمع میں سے کسی ایک نے بھی کوئی جواب نہ دیا، سب ساکت و صامت کھڑے رہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے حر سے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا علیحدہ؟ حر نے کہا، ہم آپ ہی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد مولا نے اپنے اصحاب کے ساتھ حر اور اس کے فوجیوں کو بھی نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر حر اور اس کے سپاہیوں کو مخاطب کیا اور مولا نے فرمایا، ایھا الناس، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو اور اہل حق کا حق پہچانو تو یہ بات باعث خوشنودی خدا ہوگی۔ ہم اہل بیت رسول اسلامی حکومت و فرما روائی کے ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جنہوں نے غلط طور پر اس کا دعویٰ کر رکھا ہے اور ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، لیکن اگر تم ہم کو ناپسند کرتے ہو اور ہمارے حقوق کو نہیں پہچانتے ہو، اب تمہاری رائے اس کے برخلاف ہے جو تم نے خطوط میں لکھی اور قاصدوں کے ذریعے ظاہر کی، تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ مولا کا یہ فرمان سننے کے بعد حر نے پہلی دفعہ سکوت کو توڑا اور عرض کیا کہ خدا کی قسم، مجھے ان خطوط اور قاصدوں کا کوئی علم نہیں ہے جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے عقبہ بن سمعان کو، جو مولا کا کاتب بھی تھا، مولا نے حکم دیا کہ خرجین لاؤ، یعنی وہ تھیلے لاؤ۔ چنانچہ 2 تھیلے لائے جو اہل کوفہ کے خطوط سے بھرے ہوئے تھے۔ امام نے وہ خطوط نکال کر حر کے سامنے پھیلا دیے۔ حر نے خطوط کو دیکھا اور عرض کیا، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو یہ خطوط لکھے ہیں، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ مل جائیں تو ہرگز آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں یہاں تک کہ آپ کو ابن زیاد کے دربار میں لے جاؤں۔ امام علیہ السلام نے حر کا یہ کلام سن کر فرمایا، میں تو تمہاری بات کی ہرگز مطابقت نہیں کروں گا۔ حر نے کہا، اور میں بھی آپ کو چھوڑنے والا ہرگز نہیں ہوں۔ امام مظلوم مسکرائے اور فرمایا، موت اس سے زیادہ تیرے نزدیک ہے جو کچھ تو ظاہر کر رہا ہے۔ حر سے یہ مکالمہ کرنے کے بعد حجت خدا نے حجت تمام کرنے کے لیے اپنے آدمیوں سے کہا کہ سواریاں تیار کرو۔ سواریاں تیار ہو گئیں تو مولا نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مستورات کو سوار کرو۔ بنی ہاشم کے جوانوں نے پردہ داروں کو سوار کیا، بچوں کو سوار کیا، اور مولا نے حر سے کہا کہ ہم واپس جاتے ہیں۔ جب مولا کو واپس جاتے ہوئے دیکھا تو حر مولا کی سواری کے سامنے آ گیا، اور اس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا جو ہر مومن اور مومنہ جانتے ہیں۔
کہ حر نے امام علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا اور کہا کہ میں آپ کو ہرگز واپس نہیں جانے دوں گا، بلکہ میری جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے میں اس ڈیوٹی کو پورا کروں گا۔ جب حر نے مولا کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تو مولا نے فرمایا سقلتک امک ما ترید۔ اب اس جملے کا اردو ترجمہ تو عام سا بنتا ہے کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، لیکن عربوں میں یہ بہت بڑا طعنہ سمجھا جاتا تھا اور اس جملے کو بہت برا اور اپنی توہین سمجھا جاتا تھا جسے کوئی کہے۔ جب حر نے یہ جملہ سنا امام کی زبان سے تو اس کے دل میں کتنا احترام تھا حسین کی ماں کا، یہ حر کے جواب سے پتہ چلتا ہے۔ مولا سے یہ سننے کے بعد حر نے عرض کی مالو غیرک من العرب یقولها لی هو علی مثل الحال التي انت علیہا ما ترکتا ذکر امہ بالسکل کانہا من کان ولکن واللہ مالی الى ذکر امک من سبیل الى باحسن ما نقدر علیہا۔ مطلب یہ کہ اے حسین اگر تیرے علاوہ عرب کا کوئی بندہ مجھے یہ کہتا تو میں اس سے بہت زیادہ سخت الفاظ میں جواب دیتا، لیکن میں کیا کروں کہ تیری ماں پر سوائے درود و سلام کے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ مولا نے جب یہ سنا حر سے تو کہا فما ترید، آخر تو چاہتا کیا ہے؟ حر نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بنی امیہ کی بیعت کر چکا ہوں، میں مامور ہوں اور مامور مجبور ہوتا ہے، میری یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ میں آپ کو غیر مسلح کر کے امیر ابن زیاد کے سامنے پیش کروں۔ مولا نے فرمایا ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا، ہاں اگر تو جنگ چاہتا ہے تو اپنے لشکر سے باہر نکل، میں بھی باہر آتا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، تو میرے ساتھ جنگ کر کے دیکھ لے۔ تو حر نے کہا کہ میری یہ ڈیوٹی تو نہیں لگائے گی، آپ سے جنگ کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہے، فی الحال تو مجھے جس بات پہ مامور کیا گیا میں بس وہی کروں گا۔ تو مولا نے کہا ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا، نہ تو ایسا کر پائے گا۔ تو حر نے کہا کہ میری ایک اور بھی تجویز ہے، اس کا ایک درمیانی رستہ بھی ہے۔ مولا نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تو حر نے کہا کہ نہ آپ مکہ و مدینہ جائیں اس رستے سے، نہ میں آپ کو کوفہ لے جاتا ہوں، بلکہ آپ کسی درمیانی رستے سے غیر معروف علاقے میں چلے جائیں، میں انہیں جا کے کہہ دوں گا کہ میری حسین سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ مولا نے حر سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تیری اس تجویز پہ عمل کرتے ہیں۔ مولا عزیب اور قادسیہ کے رستے سے ہٹ کر مولا نے سفر کرنا شروع کیا۔ اب چونکہ حر کے قافلے میں ابن زیاد کے جاسوس بھی تھے تو حر بھی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر امام کے ساتھ چل رہا تھا۔ حر ایک مرتبہ پھر امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کی میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، آپ اپنے حال پر اور اپنے بچوں کے حال پر رحم کریں، یہاں اتنے بڑے لشکر اکٹھے کیے جا رہے ہیں کہ اگر آپ جنگ کریں گے تو ہر حال میں قتل کر دیے جائیں گے۔ مولا نے فرمایا کہ حد تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، کیا یہ لوگ اس سے زیادہ بھی کچھ کر سکتے ہیں؟ میں تو وہی کہوں گا جو بنی اوس کے ایک شخص نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہی تھی جبکہ وہ نصرت رسول کے لیے جا رہا تھا، اور اس کے چچا زاد بھائی نے اسے موت سے ڈراتے ہوئے کہا تھا کہ تو ضرور قتل ہو جائے گا۔ اس نے جواب میں کہا تھا، پھر مولا نے وہ اشعار پڑھے جو اس نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا تھا۔ ناسخ التواریخ والے نے اپنی تاریخ میں اور سید بن طاؤس نے لہوف میں لکھا ہے کہ ابن زیاد کے تحدیدی خط
حور علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حمد و ثنائے خداوندی اور درود و سلام محمد و آل محمد پر بھیجنے کے بعد فرمایا، اما بعد، ایھا الناس، جو بلا و مصیبت نازل ہوئی ہے وہ تم دیکھ رہے ہو۔ دنیا کی حالت یکسر بدل گئی ہے اور اس کی خیر و خوبی منہ پھیر گئی ہے، اور اگر کچھ باقی بھی ہے تو وہ اس قدر قلیل ہے جیسے پیالے میں تلچھٹ۔ ان حالات میں زندگی گزارنا اس طرح مشکل ہے جس طرح وبا والی چراگاہ میں جینا ناگوار ہوتا ہے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ حق پر عمل درآمد نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جاتا؟ ان حالات میں مومن بارگاہ احدیت میں حاضر ہونے میں رغبت کرتا ہے۔ میرا خیال ہے ان حالات میں شہید ہو جانا سعادت ہے اور ظالموں کی جماعت کے ساتھ زندہ رہنا ذلت و رسوائی ہے۔ عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ شب عاشور مولا نے دیا بجھا کے اپنے اصحاب سے کہا تھا کہ آپ میں سے جو جینا چاہتا ہے، زندہ رہنا چاہتا ہے، وہ واپس چلا جائے۔ حالانکہ بہت سارے مقامات پر مولا نے اپنے اصحاب سے یہی فرمایا، اور یہ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد بھی مولا نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا، تم میں سے جس کو بھی زندگی پیاری ہے میں اس پر سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، وہ بے شک چلا جائے، اور میں تم لوگوں سے ناراض بھی نہیں ہوں گا، تمہاری آخرت کا ضامن بھی ہوں گا۔ جب مولا نے یہ ارشاد فرمایا تو جناب زہیر بن کین کھڑے ہو گئے۔ جناب زہیر بن کین نے اصحاب امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، تم میں سے کوئی گفتگو کرنا چاہے گا یا میں امام سے گفتگو کروں؟ تو باقی سب اصحاب نے کہا کہ آپ ہی گفتگو کریں۔ تو جناب زہیر بن کین نے کھڑے ہو کے عرض کیا، مولا، اگر خدا کی قسم یہ دنیا دائمی ہوتی اور ہمیں اس میں ہمیشہ زندہ رہنا ہوتا اور ہمیں اپنی زندگی قیامت تک باقی رہنے کا یقین ہوتا، تب بھی خدا کی قسم ہم آپ کی نصرت میں اس دائمی زندگی کو قربان کر دیتے اور آپ کے ساتھ مرنے کو ترجیح دیتے۔ مولا نے زہیر بن کین کو دیکھا اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ جب جناب زہیر بن کین بیٹھ گئے تو اس کے بعد جناب نافع بن حلال کھڑے ہوئے اور کہا کہ خدا کی قسم ہم ہرگز بارگاہ قدرت میں حاضر ہونا ناپسند نہیں کرتے، ہم اپنی دینی بصیرت اور صاف نیت پر قائم ہیں، ہم اس سے دوستی کریں گے جو آپ سے دوستی کرے گا اور اس سے دشمنی کریں گے جو آپ سے دشمنی کرے گا۔ اس کے بعد جناب بریر بن خزیر حمدانی کھڑے ہوئے اور عرض کی، اے فرزند رسول خدا، خدا کی قسم یہ خداوند عالم نے ہم پر احسان فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم آپ کے ہم رکاب ہوئے اور آپ کے ہم رکاب ہو کر دشمنان دین سے جہاد کریں گے، اور اس میں ہمارے اعضاء و جواہرے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور پھر یوم قیامت آپ کے جد نامدار کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ مولا کا قافلہ سفر کر رہا تھا۔ اب یہ قافلہ کوفہ کے رستے سے ہٹ گیا تھا۔ مولا نے سفر جاری رکھا اور مولا سے کچھ دوری پر حر کا قافلہ بھی ساتھ ساتھ سفر کر رہا تھا۔ اس سے اگلی منزل 13ویں منزل ہے
اور یہ بیضہ کا مقام ہے۔ اس مقام پر آ کر مولا نے قیام کیا، اور اس جگہ پر جب مولا نے قیام کیا تو تھوڑی ہی دور حر کا قافلہ بھی آ کے رک گیا۔ مولا اپنے قافلے سے نکلے اور حر کے قافلے کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں جا کے مولا نے پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں ایھا الناس، جناب رسول خدا کا ارشاد ہے، جو کسی ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو خدا کے حرام کو حلال کرنے والا، اس کے عہد و پیمان کو توڑنے والا اور سنت رسول کی خلاف ورزی کرنے والا ہو، اور بندگان خدا کے ساتھ خلاف شرع سلوک کرنے والا ہو، اور پھر اپنے قول یا فعل کے ساتھ اسے نہ ٹوکے، تو خدا پر لازم ہوگا کہ اسے جہنم میں داخل کرے۔ ان لوگوں یعنی بنی امیہ نے خدا رحمان کی اطاعت کا کلادہ اپنی گردنوں سے اتار کر شیطان کی پیروی کا کلادہ اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ زمین آتش فتنہ و فساد سے فروزاں کر رکھی ہے، اور حدود خدا بندی کو معطل کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے مال خدا کو اپنا ذاتی مال سمجھ لیا ہے۔ یہ لوگ حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دے رہے ہیں، حالانکہ میں اس منصب و مقام کا ان تمام لوگوں سے زیادہ حقدار ہوں۔ تمہارے متعدد خطوط اور پیغام میرے پاس آئے کہ تم نے میری بیعت کر لی ہے، اور یہ کہ تم ہرگز میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے، لہذا اگر تم اب اپنی کی ہوئی بیعت پر قائم رہو گے تو رشد و ہدایت پاؤ گے۔ میں علی اور فاطمہ دختر رسول کا فرزند ہوں۔ اس وقت میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ، میرے اہل تمہارے اہل و عیال کے ساتھ ہیں، اور میرا کردار تمہارے لیے نمونہ، اور اگر تم نے میری بیعت توڑ دی ہے اور اطاعت کا کلادہ گلے سے اتار پھینکا ہے تو یہ بات تم سے کوئی انوکھی اور تعجب خیز نہیں ہے۔ تم اس سے پہلے میرے والد، میرے بھائی اور میرے ابن مسلم کے ساتھ ایسا کر چکے ہو۔ بے شک فریب خوردہ شخص وہی ہے جو تمہاری وجہ سے دھوکہ کھا جائے۔ بہرحال تم نے یہ بیعت توڑ کر اپنے حصے کا ثواب ضائع و اکارت کیا ہے۔ جو بیعت کر کے توڑے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ خداوند عالم عنقریب مجھے تم سے بے نیاز کر دے گا۔ والسلام۔ یہ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد اور منزل بیضہ پر قیام کرنے کے بعد مولا نے آگے کا سفر شروع کیا اور 14ویں منزل پر پہنچے۔ اس 14ویں منزل کا نام ہے عزیب الحجانات۔ عزیب الحجانات وہ منزل ہے کہ یہاں آ کے مولا نے قیام کیا، اور حسب معمول مولا کے خیام سے تھوڑی دور حر نے بھی اپنی سپاہیوں کے ساتھ قیام کیا۔ یہاں پر 4 لوگ مولا کے قافلے میں آ کر شامل ہوئے۔ یہ چاروں لوگ کوفہ سے آئے تھے، اور یہ چاروں کربلا کے شہید بھی ہیں۔ آئے تو یہ 5 لوگ تھے۔ وہ 4 شخص جو تھے عمر بن خالد سے داوی، ان کا غلام سعد، مجمع بن عبداللہ مزہجی، اور ایک اور شخص تھا۔ ان کے ساتھ ایک 5ویں بزرگ بھی آئے تھے جو انہیں راستہ بتانے والے تھے۔ ان کا نام تھا ترماہ بن ادے۔ ترماہ بن ادے جب مولا کے قافلے میں شامل ہوئے، حالانکہ وہ راستہ بتانے کے لیے آئے تھے، جب یہاں پہنچے تو یہ 4 بندے شامل ہوئے مولا کے قافلے میں۔ حر نے جب دیکھا کہ کوفہ سے 4 بندے آئے ہیں تو حر امام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور آ کے اس نے کہا کہ مولا یہ 4 بندے ہمارے ہیں، کوفہ سے آئے ہیں، میں انہیں ضرور قید کروں گا، کیونکہ میری ڈیوٹی یہی لگائی گئی ہے۔ یا تو انہیں مجھے قید کرنے دیں یا پھر یہ اجازت دیں کہ میں انہیں کوفہ واپس بھیج دوں۔ مولا نے فرمایا ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ تو میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے مدینہ سے میرے ساتھ ہے۔
تمہیں کیا پتا یہ کب سے میرے ساتھ ہے۔ اور مولا کا یہ فرمان سن کر خاموش ہو گیا۔ ملک کے واپس جانے کے بعد مولا نے اپنے نئے مہمانوں کو مخاطب کر کے کوفہ کے حالات پوچھے۔ جناب مجمع بن عبداللہ نے کہا، مولا جہاں تک کوفہ کے امیر لوگوں کی بات ہے تو انہیں بہت بڑی بڑی رشوتیں دے کر ابن زیاد نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ جہاں تک عام لوگوں کی بات ہے تو ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، اب تلواریں آپ کے لیے اٹھیں گی یا نہیں میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ پھر مولا نے اپنے قاصد جناب قیس سداوی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا جو کچھ جناب قیس سداوی کے ساتھ ہوا ہے۔ جناب قیس سداوی کی شہادت کی خبر سن کر مولا نے بہت گریہ کیا اور اس کے لیے دعائے خیر کی۔ اس کے بعد جو 5واں آدمی ان کے ساتھ آیا تھا، ترمہ بن ادے، وہ خدمت امام میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، مولا آپ کے ساتھ تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے، آپ کی سپا اتنی قلیل ہے کہ یہی لشکر جو ہر لے کے آیا ہے تعداد کے لحاظ سے اگر یہ بھی آپ سے جنگ کریں تو یہی کافی ہوں گے۔ مولا میں تو کوفہ سے آ رہا ہوں اور میں نے کوفہ کے باہر اتنا بڑا لشکر دیکھا ہے کہ میں نے آج تک زندگی میں اتنا کثیر تعداد میں لوگوں کا ایک جگہ اکٹھا ہوتے نہیں دیکھا۔ جب میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ اتنے لوگ کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں تو وہاں لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ شام سے فوجیں آئی ہیں اور باقی کوفہ اور بصرہ کے گرد و نواح کے لوگ ہیں اور یہ سب حسین سے جنگ کرنے کی تیاری ہے۔ جب میں نے اتنی کثیر تعداد میں لوگ دیکھے اور اتنا بڑا لشکر دیکھا تو میں سمجھا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی لشکر آ رہا ہوگا جس کے لیے یہ تیاری کر رہے ہیں۔ مولا میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں خدا اور رسول کا کہ آپ ان لوگوں کی طرف مت جائیے بلکہ میرے ساتھ آئیے۔ ہمارا قیام ایک پہاڑ پہ ہے جس کا نام آجا ہے۔ مولا یہ ایسا مقام ہے کہ حمیر کے بادشاہ اور نعمان بن منظر جیسے سلاطین بھی ہم پر وہاں قابو نہیں پا سکے۔ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ 1 ہفتہ 10 دن کے اندر بنی تہ کے جو کہ اس کا قبیلہ تھا 20,000 آدمی آپ کی نصرت کے لیے حاضر کر دوں گا اور جب تک ان میں سے ایک بندہ بھی زندہ رہے گا کوئی دشمن آپ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ امام علیہ السلام نے ترمہ کی پیشکش سننے کے بعد اپنے اصحاب کی طرف نظر کر کے ترمہ سے فرمایا، ہم ان لوگوں کو زبان دے چکے ہیں اور اب یہ اور ہم اکٹھے ہی رہیں گے۔ ان کی موجودگی میں ہم کسی اور طرف نہیں جا سکتے اور اس کے بعد جو معاملہ ہوگا وہ تم خود دیکھ لو گے۔ ترمہ نے امام علیہ السلام سے عرض کی، مولا میں تو ان لوگوں کو رستہ بتانے کے لیے آیا تھا جو آپ کے پاس آنا چاہتے تھے اور مجھے یہ گمان تھا کہ آپ کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہوگا، آپ کو ہماری کبھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تو اجازت دیں کہ میں گھر جاؤں، اپنے اہل و عیال کو کھانے پینے کا سامان مہیا کر کے واپس آ جاؤں گا آپ کے پاس۔ مولا نے ترمہ کو اجازت دے دی۔ ترمہ چلا گیا اپنا لشکر لینے کے لیے، لیکن ترمہ کبھی واپس نہیں آ سکا امام کے پاس۔ ترمہ مولا سے وعدہ کر کے گئے، اپنے قبیلے کو جا کر اکٹھا کیا، امام علیہ السلام کی قلت سپاہ کا ذکر کیا اور امام کے خلاف اکٹھی ہوتی فوجوں کا اپنے قبیلے کو بتایا اور اپنے قبیلے کو یہ بھی بتایا کہ نصرت امام سے انہیں کیا ملے گا۔ اپنی طرف سے تو ترمہ نے بہت جلدی کی، لیکن اپنے قبیلے کو اکٹھا کرتے
سامان جنگ مہیا کرتے، لشکر بناتے۔ جب ترماہ 20,000 لوگوں کو لشکر لے کر اسی مقام عذیب الحجنات پہ پہنچے تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ عذیب الحجنات پر پہنچ کر ہی ترماہ کو یہ خبر ملی کہ مولا تو شہید ہو گئے ہیں کربلا میں۔ تو اس سے اگلی جو مولا کی منزل تھی عذیب الحجنات کے بعد، وہ ہے قصر بنی مقاتل۔ یہ 15ویں منزل ہے اور 16ویں منزل ہے نینوا۔ اس کے بعد مولا کا ورود ہے کربلا میں۔ چونکہ میری کوشش ہے کہ کوئی اہم واقعہ رہ نہ جائے، یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ چونکہ آج کل ہمارے بچے، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے شاید کہ وہ کتابیں پڑھیں، تو یہ سب چیزیں محفوظ رہ جائیں۔ جو پڑھ نہیں سکتے وہ سن لیں، اور جس تمام چیزیں ان کے علم میں ہونی چاہیے۔ اس لیے اس طوالت کے خوف سے اگلی 2 منازل کا ذکر جو ہے وہ اگلی ویڈیو کے لیے رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد 15ویں منزل جو قصر بنی مقاتل ہے، اور اس کے بعد نینوا پہ مولا نے آخری منزل کی ہے، آخری قیام کیا ہے۔ اس کے بعد ورود کربلا ہے۔ انشاءاللہ ان کا تذکرہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ والسلام۔